بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا انسان ہر روز مرتا اور جیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا انسان کو سچے خواب بھی آتے ہیں یا نہیں؟ نیک اور بد روح لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ اور کن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسان میں اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح انسانی جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جائے گا، اور ایسا وقت اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان ہر روز مرتا ہے اور ہر روز جیتا ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ جب انسان ڈیپ سلیپ سو جاتا ہے، یعنی گہری نیند میں سو جاتا ہے، تو اس کی روح کہاں پرواز کر کے چلی جاتی ہے؟ اور انسان خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روح کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی، اور یہ امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک روح جو نیک عمل کرتی ہے، اور ایک بدکار اور گناہ گار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جب بھی خواب آتا ہے، جب وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے، اور اگر نیک روح ہو تو اس کو نیک خواب آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اسی طرح نیک روح جب سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور خواب میں نیک چیزوں کو بھی دیکھتی ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس کی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کا تعلق جو ہے نا جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت پاورفل چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہی منحصر کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ مبارک کی تیاری فرما رہے تھے کہ جو ہی خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا
کہ اہل علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر ہے، یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور روح کا جو تیسرا حصہ ہے وہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے مابین ایک ٹریک بنایا ہے، اور یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح سب کچھ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے جو آگے دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گناہ گار اور اللہ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور ایسے انسان کی خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے اور انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ لہذا جب انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر قسم کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اسے ایک خاص علم عطا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں ٹریول کرنا چاہے، یعنی جہاں بھی سفر کرنا چاہے اس کی روح ٹریول کر سکتی ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، حقیقت یہ ہے کہ روح اور روحوں اور خوابوں کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو اسے خواب بھی اچھے آتے ہیں، اور انسان کی سوچ بری ہو اسے خواب بھی برے آتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔